السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم کوشچن نمبر 8 کریں گے۔ کوشچن نمبر 7 کو ہم نے اسکپ کیا ہے اور اب ہم کوشچن نمبر 8 کریں گے۔ آپ کوشچن نمبر 8 کریں گے تو آپ کا ساتھ میں کوشچن نمبر 7 بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو کوشچن 8 جو ہے وہ پیپرز میں آتا ہے، کوشچن 7 جو ہے وہ پیپرز میں نہیں آتا۔ تو لیکن اینی ہاؤ آپ 8 کریں گے تو آپ کا سوال نمبر جو 7 ہے وہ بھی اس میں کلیئر ہو جائے گا۔ اداریے کے مقاصد اور اہمیت بیان کریں۔ ڈسکرائب دا آبجیکٹیوز اینڈ امپورٹنس آف ایڈیٹوریل۔ اداریہ، مقصد اور اہمیت۔ اداریے کا مقصد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ دیکھیں گے۔ اداریہ اخبار کے دوسرے تمام مدرجات سے زیادہ اہم ہے اور کہا جاتا ہے کہ اداریہ حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جن کی وجہ سے اداریہ کو اخبار کی روح کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں جی، اداریہ کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے عوامی رہنمائی، گائیڈنس۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ صحافت ایک عظیم طاقت ہے، یہ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ اگر یہ صحیح طرح سے چلائی جائے تو یہ رائے عامہ کی رہنمائی اور ہدایت کا فرض انجام دے سکتی ہے۔ اداریہ نویس کو لکھتے وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اس سے عوام کی صحیح سمت میں رہنمائی کر سکیں۔ اب اس سے جو آج کل کی بات ہم کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں، یہ جو دو مین آج کل پارٹیاں ہیں جن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، اب جو اخبارات ہیں، جو صحافت ہے، وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کسی کی حکومت کو بنانے میں اور بگاڑنے میں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ جیسے عوامی رہنمائی کہ ایک گائیڈنس ہے کہ جب عوام کو ایک خبر چلا دی جاتی ہے، صحافت والے لوگوں کو ایک خبر پہنچاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ صادق اور امین ہے، بار بار یہ خبر چلائی جائیں گے لوگوں تک۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو صحافت پہ، اخبارات پر، نیوز پہ بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ ان پہ یقین کرنا، مائنڈ ان کا اس طرح ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں یہ صحافت کہے گی کہ وہ جو نواز شریف ہے وہ کرپٹ ہے، کرپشن کی ہے، باہر فلیٹس خریدے ہیں، جو آج کل کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج کل یہ چیز چل رہی ہے اور کیا کہ یہ بات کو ریپیٹ کر کے عمران خان صاحب نے لوگوں تک یہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ نواز شریف نے یہ کیا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے ایک صادق اور امین ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے صحافت کا کہ ہم عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بری بات یا نیگیٹو بات کر دیں تو اس کو بار بار سوشل میڈیا، نیوز میں، خبروں میں یہ خبر چلائی جائے، پھر ایک وقت آتا ہے لوگوں کا مائنڈ اس طرح سیٹ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، پھر لوگ اس خبر پہ یقین کرنے لگے۔ کل عوام کو صحافت پہ، نیوز پہ، اخبارات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ حق اور سچ پہ مبنی ہے۔ اسی لیے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ صحافت ایک عظیم طاقت ہے، یہ فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی۔ اگر یہ صحیح طرح سے چلائی جائے تو یہ رائے عامہ کی رہنمائی اور ہدایت کا فرض انجام دے سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، رائے عامہ کی تشکیل، انفارمیشن آف پبلک اوپینین۔ اداریہ لکھنے والا شخص انتہائی تحقیقی ذہن رکھنے والا، زیرک اور قابل ہوتا ہے۔ وہ حالات اور واقعات کا جائزہ لے کر نتائج اخذ کرتا ہے، جبکہ عام قاری ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ اداریہ میں پیش کی گئی رائے کو اپنی رائے تصور کرتا ہے۔ اسی لیے نپولین نے کہا تھا کہ میں 100 سنگینوں کی نسبت ایک اخبار سے زیادہ ڈرتا ہوں۔
اور جارج ہشتم نے کہا تھا کہ ٹائمز یعنی جو لندن کا ایک اخبار ہے دی ٹائمز ٹیم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ان دونوں اقوال سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رائے عامہ اداریہ سے بنتی ہے اور ایک اداریہ نویس ایک بڑی فوج سے زیادہ مؤثر جنگ کر سکتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی، اس پوائنٹ سے بھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رائے عامہ کی تشکیل جو ہے کہ اداریہ مطلب جو لکھنے والا شخص ہوتا ہے، جو امپورٹنٹ ایک پرسن ہوتا ہے، وہ ایک پوری تحقیق کرتا ہے، ایک خبر کو شائع کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے پوری تحقیق کرتا ہے۔ ایک ذہین انسان ہوتا ہے جو پورے حالات و واقعات کو ہر اینگل سے جج کرنے کے بعد وہ شائع کرتا ہے یا لکھتا ہے، اس کا نتیجہ نکال کے پھر اس کے اوپر اس خبر شائع کرتا ہے۔ جبکہ جو ایک عام قاری ہوتا ہے، عام جو بندہ ہوگا یا جو لکھنے والا ہوگا، ایک عام قاری ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اداریہ میں پیش کی گئی رائے کو اپنی رائے تصور کرتا ہے۔ جو عام قاری ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اداریہ میں ایک پیش کی گئی اپنی رائے کو اپنی رائے تصور کرتا ہے کہ یہ میری رائے ہے، وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ میری رائے ہے۔ اس لیے نپولین نے کہا تھا کہ 100 سنگینوں کی نسبت ایک اخبار سے زیادہ ڈرتا ہوں، کہ اخبار میں قلم میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اب کچھ بھی کسی کے بارے میں لکھ دیں، لوگوں نے یقین کر لینا ہے، کیونکہ وہ آپ پہ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہے کہ آپ نے جو خبر شائع کی ہے وہ سچ ہے، خواہ وہ سچ ہو یا نہ ہو۔ اور جارج ہشتم نے کہا تھا کہ ٹائمز جو لندن ہے ٹیم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ان دونوں اقوال سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رائے عامہ۔ تو اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 3، مدلل تحریر، لاجیکل آرٹیکل۔ ادارتی تحریر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر بات دلیل کی کسوٹی پر کہی جاتی ہے۔ ادارتی تحریر کی سب سے بڑی خوبی، ادارتی تحریر ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی دلیل کی بنا پر پیش کی جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ منہ اٹھا کے کہہ دیں کہ یہ چور ہے، اس نے کیا چوری کیا ہے، کہاں چوری کی ہے، وہ ساری دلیل کے ساتھ آپ نے بات کرنی، پروف دے کے بات کرنی۔ اس میں ہٹ دھرمی نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ ہر مسئلہ پر دونوں طرف سے دلائل دے کر کسی بھی نقطہ نظر کو رد یا قبول کیا جاتا ہے، اور دلیل سے کی گئی بات کو رد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جو آپ دلیل سے بات کر رہے ہیں، آپ سچ بات کر رہے ہیں، دلیل دے کے بات کر رہے ہیں، اس کو کیسے کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ اس لیے مدلل تحریر، لاجیکل آرٹیکل، یہ جو ہوتی ہے یہ سچ کی بنا پر اور دلیل کی بنا کے اوپر جو ہوتی ہے، ادارتی تحریر جو سب سے اس کی بڑی خوبی کیا ہے، جو کہ ایک دلیل کی کسوٹی کہا جاتا ہے اس کو، کہ سچ کی بنا پر بات کی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، تشریح۔ اداریہ نویس عام لوگوں سے زیادہ باخبر اور ذہین ہوتا ہے۔ اداریہ نویس جو تشریح لکھتا ہے، جو تشریح بندہ لکھنے والا تھا، اس کی بات کریں۔ اداریہ نویس عام لوگوں سے زیادہ باخبر اور ذہین ہوتا ہے۔ وہ مسائل و واقعات کا اصل مفہوم واضح کرتا ہے اور حقائق کی تہ تک پہنچ کر محرکات کا کھوج لگاتا ہے۔ وہ واقعہ یا مسئلہ کے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اس کی وضاحت اس طرح کرتا ہے کہ کوئی پہلو بھی تشنہ نہ رہے۔ اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں، جیسے نیوز چینل میں ڈیفرنٹ پروگرام چلائے جاتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ چھاپے مارتے ہیں۔ جو اسرار صاحب ہیں، جو سرعام ٹیم ہے ان کی، وہ پروگرام کرتے ہیں، پہلے اپنے بندوں کو پہلے جب ان کو کی خبر موصول ہوتی ہے کہ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، یہ جعلی پیر ہے، وہ لوگوں کی بات پہ یقین نہیں کرتے، وہ اپنا بندہ اس پیر کے پاس بھیجتے ہیں، خواہ لوگوں نے جو جس طرح بتایا ہوتا، اگر وہ
پیر اسی طرح ڈیل کرتا ہے اسی ان کے نمائندے کو، تو اس کا مطلب کہ وہ 2 نمبر ہے، پھر اس کا آپریشن کرتے ہیں، اس پہ آپریشن کر کے اس کے سارے حقائق سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سنجیدگی اور متانت، سیریسنس اینڈ گریوٹی۔ طرز تحریر کی سنجیدگی کسی بھی مسئلہ کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سنجیدگی اداریے کی جان ہوتی ہے تو یہ بے جانا ہوگا، اور یہی سنجیدگی سنجیدہ لوگوں کو اخبار پڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ طرز تحریر کی سنجیدگی، جو ایک خبر کی سنجیدگی ہوتی ہے، اس کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے وہ لگنا چاہیے کہ وہ ایک مزاحی، مطلب ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے اندر اب کچھ ایسی تحریر آپ نے شامل کر دی جو مزاحیہ ہے، وہ خبر نہیں رہے گی، وہ مذاق بن جائے گی۔ اس لیے بات کی سنجیدگی ہونی بہت ضروری ہے۔ طرز تحریر کی سنجیدگی کسی بھی مسئلہ کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کو بڑھاتی ہے جو بات کی سنجیدگی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سنجیدگی اداریے کی جان ہوتی ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ مخصوص پالیسی، اگر ہم کسی اخبار کی خبروں کا دوسرے اخبار سے موازنہ کریں تو وہ تقریباً ایک جیسی ہوں گی، مگر ہر 2 اخباروں میں جو بنیادی فرق ہوتا ہے وہ ہمیں اس کے ادارتی صفحے پر نظر آتا ہے، کیونکہ ادارتی صفحہ اخبار کی پالیسی کا مظہر ہوتا ہے، اور اداریہ میں خاص طور پر کسی اہم نوعیت کے مسئلہ پر اخبار کا نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے۔ نٹراجن نے کہا کہ 2 اخباروں کو جو چیز ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ ادارتی صفحہ ہے۔ اداریہ یہ کسی بھی مسئلہ پر اخبار کا پالیسی بیان سمجھا جا سکتا ہے۔ اداریہ کسی بھی مسئلہ پر اخبار کا پالیسی بیان سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں یہی مخصوص پالیسی، یہ ایک فکسڈ پالیسی ہوتی ہے، مطلب ایک مخصوص پالیسی ہے، فکسڈ پالیسی ہے، مطلب ایک بات فکس ہے، مطلب ایک رول بنا دیا، اس سے نہ تو آپ اوپر جا سکتے ہیں نہ نیچے، رول پہ ہی آپ نے چلنا ہے۔ تو ایک مخصوص جو پالیسی ہے اس کی، 2 اخبارات لیں، ان اخبارات کا موازنہ کریں۔ جب آپ ان اخبارات کا موازنہ کریں گے، اخبارات کا موازنہ کرنے کے بعد آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ 2 اخبارات جو ہیں وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، وہ ایک جیسے ہی ہوں گے۔ اخبار میں اگر ہم 2 اخبار لیں گے تو ان دونوں کا موازنہ کریں گے تو اخبار تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اخبار تقریباً ایک جیسے ہی ہوں گے۔ جو بیسیکلی ان کا جو بنیادی فرق ہوتا ہے، بنیادی فرق کیا ہوتا ہے، وہ ادارتی صفحہ جو ہوتا ہے، ادارتی صفحے کے اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ ادارتی صفحے کے اوپر ہر اخبار کی اپنی ایک پالیسی کا مظہر ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مسئلہ کی شدت، انٹینسٹی آف پرابلم۔ اداریہ میں کسی عام مسئلہ کو موضوع بحث نہیں بنایا جاتا، بلکہ انتہائی اہم عدالتی، قومی، ملی، دفاعی، معاشی یا سماجی مسائل پر تبصرہ اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ان کا بیان مسئلہ کی اہمیت اور شدت کو واضح کرتا ہے، اور قارئین دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کس قدر اہمیت کا حامل اور شدید نوعیت کا ہے۔ مطلب اداریہ جو ہوتا ہے، اداریہ میں کسی عام مسئلہ کو موضوع نہیں بنایا جاتا، جو جیسے کسی اخبار کا اگر ادارتی صفحہ آپ دیکھیں، اس سے آپ کو اس کے ادارتی صفحے سے آپ کو اس اخبار کی نوعیت جو ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس اداریہ میں کسی عام مسئلہ کو موضوع نہیں بناتا ہے۔ جو اخبار کا ایک ادارتی صفحہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو موضوع ہوتے ہیں وہ عام مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس میں عام مسئلے کو بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک انتہائی اہم جو عدالتی، قومی، ملی، دفاعی، معاشی یا سماجی مسائل پر تبصرہ اور تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے عدالت کی جو ایک شدت ہوتی ہے ادارتی صفحے سے پتہ چل جاتی ہے۔ منطقی نقطہ نظر، لوجیکل پوائنٹ ہوتا ہے جو اس میں کیا ہوتا ہے، اداریہ میں کسی واقعہ کے اوپر دونوں پہلوؤں پر دلائل دینے کے بعد قارئین کو ایک خاص
رزلٹ جو ہوتا ہے ایک خاص پوائنٹ پر، نقطہ پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر نتائج کا اخذ کرنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے اوپر خود ہی اخبار والے یا نیوز والے تبصرہ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں اس کا، پھر اس میں لاجک دے کے دلیلیں دیتے ہیں، پھر ایک خاص قارئین کو ایک خاص پوائنٹ تک پہنچا دیا جاتا ہے، ایک خاص نقطہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو جب خاص نقطہ تک سارے دلیلوں کے مطابق اس کے اوپر بات کر کے ساری بات سمجھا دی جاتی ہے تو پھر اس میں فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لاجیکل پوائنٹ، جو منطقی نقطہ نظر ہوتا ہے، اس میں یہی ایک کوئی واقعہ رونما آتا ہے تو اس پہ اخبار میں یا نیوز کے اوپر، نیوز چینلز والے اس کے اوپر بحث مباحثہ کر کے ایک پوائنٹ تک پہنچا دیتے ہیں۔ قارئین کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نتیجہ جو ہے اخذ کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ بین الاقوامی مسائل سے واقفیت۔ اداریہ میں انتہائی اہمیت بین الاقوامی مسائل جو انٹرنیشنلی افیئرز ہوتے ہیں ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ، اداریہ میں انتہائی اہم نوعیت کے قومی اور بین الاقوامی مسائل کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اداریہ میں جو اداریہ ہے اس کے اندر خاص طور پہ جو اہم نوعیت کے، جیسے ہماری قوم کی یعنی کہ ملک کے، اور بین الاقوامی جو ہے انٹرنیشنل دوسرے ملکوں کے ساتھ مسائل پر تجزیہ کیا جاتا ہے، اور ایسے مسائل پر بحث کی جاتی ہے جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ عوام پر اثر ہو، اور ایسے چیزیں یعنی کہ وہ والی خبریں بین الاقوامی مسائل کے ساتھ جو ہماری، جیسے IMF ہے، وہ ادارہ ہے، اس کے بارے میں جو خبریں ہیں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس کو بحث مباحثہ میں لایا جاتا ہے۔ اس طرح کی جو بین الاقوامی یا جو ہماری ملک کے اندر قومی خبریں ہوتی ہیں، ان اداریہ میں اس کو جو اہم خبریں ہیں، عام خبریں نہیں، انٹرنیشنل لیول کی اور ہمارے ایک ملک کی جو عام خبریں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، ایک خاص جو اہم نوعیت رکھنے والی خبریں ان کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا ہے۔ اداریہ دور حاضر کی تاریخ، ایڈیٹوریل ہسٹری آف پریزنٹ ایج۔ اداریہ کی تحریر جہاں زمانے پر اثر انداز ہوتی ہے، اداریہ کی تحریر جہاں زمانے پر اثر انداز ہوتی ہے وہاں تاریخ پر بھی اثر کرتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت مسٹر عبدالقیوم نے یوں کی ہے کہ اس صفحے کے بغیر یعنی ادارتی صفحہ اخبارات خبریں پیش کرنے کے اعتبار سے تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے زمانے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ اپنی تاریخ بنا سکتا ہے۔ یعنی کہ اداریہ صفحے کی اتنی اہمیت ہے اخبار کے اندر کہ اگر یہ نہ ہو، اپنی وہ ایک کامیاب تو ہو سکتا ہے لیکن زمانے میں اپنا اثر نہیں دکھا سکتا اور اپنی تاریخ نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اداریہ کا جو صفحہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مسٹر عبدالقیوم نے بھی یہ کہا تھا۔ اخبار کی روح، اداریہ کسی بھی اخبار کی روح کیا ہے؟ اداریہ کسی بھی اخبار کی روح ہوتا ہے، اور کسی بھی اخبار کی بنیاد اس کے اداریوں پر ہوتی ہے۔ جس قدر اداریے زیادہ طاقتور، مدلل، مؤثر اور جاندار ہوں گے، اسی قدر اخبار زیادہ مشہور اور طاقتور تصور کیا جائے گا۔ مولانا غلام رسول مہر، ایک مشہور اداریہ نویس، کہتے ہیں کہ ادارتی صفحہ اخبار کی روح اور اس کی شخصیت کا مظہر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اداریے کو اخبار کی روح بھی کہا جاتا ہے۔ اداریے جتنے زیادہ طاقتور ہوں گے، اخبار اتنا ہی مشہور ہوگا اور طاقتور تصور کیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، بحث و مباحثہ کا ذریعہ، سورس آف ڈسکشن۔ مشہور امریکی صحافی ریمنڈ کلیپر کہتے ہیں ادارتی صفحہ امریکہ کا ٹاؤن ہال مباحثہ کی جگہ ہے، اسے ٹاؤن ہال ہونا چاہیے۔ اچھا، بحث و مباحثہ کا ذریعہ کہتا ہے کہ مشہور امریکی صحافی ہے ایک، ریمنڈ کلیپر صحافی ہے بڑا مشہور امریکہ کا، وہ کہتا ہے کہ ادارتی صفحہ امریکہ کا ایک ٹاؤن ہال ہے۔ ٹاؤن ہال کیا ہوتا ہے؟ ایک مین جگہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، ایک جو پاکستان کا یا لاہور کا یا کسی بھی سٹی کا ٹاؤن ہال ہوگا،
وہ ایک مین مرکز مانا جاتا ہے، ہر بندے کو اس جگہ کا ٹاؤن ہال کا پتہ ہوگا، اس لیے امریکی سیاست جان یہ جو صحافی ہے اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13 ہے عوامی ترجمانی، ریپریزنٹیٹیو آف پیپل۔ عداریہ میں ان موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے جن پر عوام سوچ رہے ہوں، رہنمائی چاہتے ہوں یا اظہار خیال کرنا چاہتے ہوں۔ عداریہ نویس ان باتوں کو عداریہ میں جگہ دے کر عوام کی امنگوں کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ مطلب عوامی ترجمانی، جو عوام کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، عداریہ میں ایک موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ مطلب ایک جو بھی عداریہ کے اندر ایک موضوع دیا ہوتا ہے اس کا احاطہ، اس کی جانچ پڑتال، اس کا سارا احاطہ کرنے کے بعد جن پر عوام سوچ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کیس آیا ہے، کوئی بھی نیوز ایسی آئی ہے جس پہ عوام سوچ وچار کر رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ اچھا یار وہ ہوتا تو یہ بڑا زیادتی ہوئی، بڑا غلط ہوا، اگر یہ نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، پولیس اپنا کام کرتی تو یہ ہوتا۔ مطلب عوام اس کے اوپر سوچ وچار کر رہے ہوں، رہنمائی چاہتے ہوں کہ اس کی ہماری کوئی رہنمائی کرے ہمارا، یا اپنے اظہار کا خیال کرنا چاہتے ہوں۔ تو پھر اس طرح میں کیا ہوتا ہے، عداریہ نویس جو ہوتا ہے، عداریہ نویس جو لکھنے والا ہوتا ہے عداریہ کو، وہ ان باتوں کو بڑا مد نظر رکھتا ہے عداریہ کے اندر، جو اس میں عوام کی امنگوں کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے کہ عوام کی سوچ وچار، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے تھا، یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، ان ساروں کو مد نظر رکھ کے وہ عداریہ میں ایک جگہ پر وہ سارا اپنا اس کا سر انجام دیتا ہے، ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، ترجمانی کی اپنا فرض ادا کرتا ہے، اس عداریہ میں لکھ کر بتاتا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ساری چیزیں مد نظر رکھ کر پھر وہ اس کو چھاپتا ہے عداریہ میں۔ پوائنٹ نمبر 14، لوگ مختلف لوگوں کی سوچ کا آئینہ دار، ریپریزنٹیٹیو آف پبلک تھاٹس۔ لوگوں کی جو سوچیں ہوتی ہیں، لوگوں کی پبلکی عوام کی، ان کی تھاٹس۔ پہل عداریہ صرف فرد واحد لکھا کرتا تھا، ایک ہی ورد یعنی ایک ہی فرد عداریہ کو لکھا کرتا تھا، مگر وقت کے تقاضوں کے ساتھ صحافت کے تقاضے بھی بدلے۔ مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صحافت کا ایک لکھنے کا، سوچ کرنے کا ایک جو تھا نظریہ تھا وہ چینج ہوا۔ اب عداریہ لکھنے سے پہلے ایڈیٹوریل کانفرنس ہوتی ہے۔ مطلب عداریہ جو لکھتے ہیں وہ لکھنے سے پہلے، شائع ہونے سے پہلے، مطلب شائع تو نہیں، لکھنے سے پہلے ایک کانفرنس کی جاتی ہے، سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ایڈیٹوریل کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر یہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں شامل لوگ مسئلے پر اپنی آراء پیش کرتے ہیں۔ مطلب جو بھی کوئی کیس آیا ہے، کوئی بھی جتنے بھی کیس اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ورلڈ وائڈ بھی لوگ اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ ایک کانفرنس ہوتی ہے، ایڈیٹوریل میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس میں اپنی سوچ وچار کا، عداریہ لکھنے سے پہلے اپنی سوچ وچار کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کیس کو کیسے دیکھنا ہے، اس نیوز کو کیسے ریپریزنٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک مسئلہ پر صرف ایک آدمی کی رائے نہیں دی جاتی، بلکہ مختلف لوگوں کی آراء اختصار سے پیش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک کوئی کیس ہوا ہے، میرا نظریہ، میں کچھ ایسے پہلو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑے پیچیدہ ہے، میں اس پہلو سے سوچ رہا ہوں، جو دوسرا بندہ ہوگا وہ بھی وہی کیس اسٹڈی کر رہا ہے، وہ کسی اور پہلو پہ سوچ رہا ہوگا، کسی اور اینگل سے سوچ رہا ہوگا، کسی اور اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوگا، تو پھر اس کے پوائنٹس اور میرے پوائنٹس مل کے کیس کو سولو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا مختلف لوگوں کی آراء۔ سوچنے کی عادت ڈالنا۔ اب کئی لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں، وہ چیز سوچتے ہی نہیں ہیں، بس کام کر دیتے، جو ہو جاتا او اچھا یہ ہو گیا۔ کوئی لوگ ہیں وہ سوچ سمجھ کے سارا کام کرتے ہیں، یا اس پہ سوچتے ہیں، مشورے کرتے ہیں لوگوں سے، چھوٹا سا کام ہے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں، پھر جو سمجھ آتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے سوچنے کی عادت ڈالنا۔ ادارے میں جب مسائل اور اہم معلومات پر تبصرہ، یعنی کہ جو اداریوں کے اندر جو مسئلے پیش آتے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اس پہ تبصرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر کیا آتا ہے، عداریہ نویس جو عداریہ لکھنے والا ہوتا ہے، قاری کی سوچ کو ایک مخصوص جگہ لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔
جو قاری ہوتا ہے اس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو ایک پوائنٹ پہ لے جا کے ایک مخصوص جگہ پہ ایک مخصوص پوائنٹ پہ لے جا کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس طرح قاری کے ذہن کو جھٹکا سا لگتا ہے. جو قاری ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے یار اس پوائنٹ پہ لاگے نے مجھے چھوڑ دیا, وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے, اس کو جھٹکا ٹائپ لگتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور پھر قاری بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, وہ سوچنے لگتا ہے کہ یار مجھے بھی سوچنا چاہیے. اس لیے سوچنے کی عادت ڈالنا. حکمرانوں کا احتساب. اداریوں میں حکمرانوں کی سیاہ کاریوں سے معاشرتی اور سماجی بہبود کی سرگرمیوں کو بھی موضوع بحث بنایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی قوم ہے, جیسے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس پاکستان کے اندر اگر لوگ جو ہیں ان کو شعور ہوگا, احتساب کرنے کا پروپر ایک پتہ ہوگا, ان کی سیاست کے بارے میں پورا شعور رکھتے ہوں گے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ایک بندہ ہمیں خواب دکھا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اگر ہم اس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی نالج ہو کہ ایک بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے, وہ جب ہمیں اس کے بارے میں پہلے ہی پتہ ہوگا, صحیح بات ہمیں پتہ ہوگی, ہماری جو سیاسی شعور کی بیداری ہے, وہ اویئرنیس ہے اس کے بارے میں, ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے. ایک بندہ اگر ہمارے سامنے بات کرے گا تو ہمیں جب اس چیز کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ تم غلط کہہ رہے ہو. تو اس لیے سیاسی شعور کی جو بیداری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیکل لیول پہ اگر کوئی بندہ ہمارے سے کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں شعور ہوگا تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات تم غلط کر رہے ہو. تو اس وجہ سے عوام کی جو ہے قوم جو ہے اس کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. وہ غلام قوم نہیں ہونی چاہیے کہ جس نے بتایا ہم نے آنکھیں بند کر کے کہا ہاں بس یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, ہمیں اس کے بارے میں پورا پتہ ہونا چاہیے, سوجھ بوجھ رکھتے ہونے چاہیے, اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس وجہ سے یہ ایک اچھی چیز ہے آج کل کے دور میں, جیسے پولیٹیکل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھنا بہت آسان ہے. آج تو ہر چیز آن لائن, گوگل پہ ہر چیز لکھیں وہ آپ کو مل جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 19 ہے ملکی فلاح و بہبود, نیشنل ویلفیئر, فلاح و بہبود کرنا. اداریہ ملکی ترقی اور فلاح کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اداریہ جو ہوتا ہے ملکی ترقی اور فلاح کے لیے ایک اہم کردار اپنا ادا کرتا ہے. اس میں ملکی ترقیاتی منصوبوں کا ماہرانہ تجزیہ کیا جاتا ہے. مطلب جو ملکی ترقی کے لیے منصوبے کیے جاتے ہیں, جیسے ہم کوئی پاکستان میں کوئی ملکی ترقی کے لیے کوئی منصوبہ لگاتے ہیں, گورنمنٹ منصوبہ کرتی ہے, منصوبہ بندی کر کے کہ ہم یہ کریں گے اپنے ملک کی ترقی کے لیے, تو جو یہ اداریہ ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے اوپر تجزیہ کرتا ہے اور عوام تک وہ چیز پہنچاتا ہے صحیح معنوں میں. حکومت کی طرف سے معاشرے کی بہتری کے لیے کاوشوں کو سراہا جاتا ہے اور حکومت کے اقدام کی تعریف کر کے اسے مزید بہتر کام کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے. مطلب حکومت کی طرف سے کیا ہوتا ہے, معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے, حکومت کی طرف سے جو معاشرے کو ہم بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں ان کو سراہا جاتا ہے, اور حکومت کے جو اقدام ہوتے ہیں ان کی تعریف کو بہتر انداز میں عوام تک اداریہ پہنچاتا ہے. پوائنٹ نمبر 20 نیک مقاصد کا فروغ, پروموشن آف گڈ آبجیکٹیوز. اداریے کے ذریعے ان نیک مقاصد کو فروغ دیا جاتا ہے جو ملک اور قوم کے لیے اہمیت کے حامل ہوں. مطلب اداریے میں اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اس چیز کے جو نیک ملک اور قوم کی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, نیک مقاصد. ان نیک مقاصد کو فروغ دینے کے لیے ان کے اہمیت کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے یہ نیک مقاصد ہیں. اداریہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے, بتاتا ہے عوام کو. معاشرے میں بعض لوگ محض تعصب کی وجہ سے کسی نئے خیال کو رد کر دیتے ہیں, مگر اداریہ نویس تعصب کا خاتمہ کر کے قارئین کی رائے کو نئے خیال کے حق میں ہموار کرتا ہے. اس طرح وہ معاشرے میں نیکی کو فروغ دیتا ہے. اداریہ کا اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اداریہ جو ہے اس چیز میں بڑا نیک کردار ادا کرتا ہے. وہ جو کسی چیز کو جیسے نئے اقدام کیے جاتے ہیں, اس کو اگر فور ایگزامپل حکومت رد کرتی ہے, کہتی ہے کہ نہیں یہ ہم کام نہیں کریں گے, ہمارے ملک کے لیے آنے والے وقت کے لیے بہتر نہیں ہے,
تو اداریہ کیا کرتا ہے؟ اس پہ سوچ وچار کرتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے اور صحیح بات عوام تک پہنچاتا ہے۔ برائی کے خلاف جہاد 21 ہے، برائی کے خلاف جہاد، وار اگینسٹ ایول۔ اداریہ میں ہر قسم کی معاشرتی برائیوں کو موضوع بنایا جاتا ہے، ان کے خاتمے کے لیے قارئین کو آمادہ کیا جاتا ہے اور ان برائیوں کی طرف ارباب اختیار کی وجہ دلائی جاتی ہے۔ کہتا ہے اداریہ میں ہر قسم کی معاشرتی برائی جو ہوتی ہے، اداریہ کیا کرتا ہے؟ ہر قسم کی جو معاشرتی برائی ہوتی ہے ان کو موضوع بنایا جاتا ہے، اس کو موضوع بناتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، متفق کرتا ہے کہ ان برائیوں کو ختم کر کے جڑ سے یعنی اکھاڑ دینا چاہیے۔ ادارتی صفحہ، ایڈیٹوریل پیج۔ اداریہ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ادارتی صفحہ میں اداریہ کے علاوہ اور بھی مدرجات ہوتے ہیں، مثلا کالم، مضامین، مزاحیہ شاعری کا قطع، خطوط اور کارٹون وغیرہ، مگر صرف اداریہ کے نام پر اس صفحہ کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اداریہ جو صفحہ ہوتا ہے، ادارتی صفحہ جو ہوتا ہے، ایڈیٹوریل پیج جو ہوتا ہے، اداریہ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ادارتی صفحہ میں اداریہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے درجات ہوتے ہیں، مثلا اس میں کالم ہوتا ہے، مضامین ہوتا ہے، مزاحیہ شاعری ہوتی ہے، خطوط ہوتا ہے، کارٹون وغیرہ یہ ہوتا ہے، اس لیے اداریہ کے نام پر اس صفحہ کو لکھا یا پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 23، جمہوریت کا انحصار، ڈیپینڈنسی آف ڈیموکریسی۔ امریکی صحافی ٹام ویلنس نے جریدہ کوئل میں لکھا تھا کہ شہریوں اور قصبوں میں کاؤنٹی کی نشستوں سے لے کر اوپر تک جمہوریت کا انحصار جس قدر ایک دیانت دارانہ ادارتی صفحہ پر ہے، اتنا کسی اور چیز پر نہیں، خواہ یہ صفحہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو۔ اداریہ میں رائے عامہ کی تشکیل سے لے کر حکومت کے محاسبہ تک اور عوامی رہنمائی سے لے کر سیاسی شعور کی بیداری تک ہر چیز جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری تصور کی جاتی ہے۔ اس طرح اداریہ جمہوری نظام حکومت کے تحفظ کے لیے بلا واسطہ کوشش کا دوسرا نام ہے۔ مطلب ایک امریکی صحافی تھا ٹام ویلنس نے ایک جریدہ لکھا، اس کا نام تھا دا کوئل۔ جریدے کے اندر اس نے لکھا کہ شہروں یا قصبوں میں کاؤنٹی کی نشستوں سے لے کر اوپر تک جمہوری کا انحصار جس قدر ایک دیانت دارانہ ادارتی صفحہ پر ہے، جیسے ایک ادارتی صفحہ ہے جو سچ کی بنا پر سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کے ادارتی صفحہ میں جھوٹ نہیں ہوگا اخبار میں، اس وجہ سے جتنا اس کو سچ سمجھا جائے اتنا کسی اور چیز پر نہیں، اتنا اور کسی چیز پر انحصار نہیں کیا جائے، خواہ صفحہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں۔ اداریہ میں رائے عامہ کی تشکیل سے لے کر حکومت کے محاسبہ تک اور عوامی رہنمائی سے لے کر سیاسی شعور کی بیداری تک ہر چیز جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری تصور کی جاتی ہے۔ ہر چیز جو عوام کی رہنمائی سے لے کر عوام کی رہنمائی، سیاسی شعور کی بیداری اور ہر چیز کی جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری تصور کیا جاتا ہے کہ اداریہ جمہوری حکومت نظام کے تحت کے لیے کوششوں کا نام ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، تفریح۔ عام طور پر اداریوں میں سنجیدہ مضامین سنجیدہ طرز تحریر میں دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر تفریح انٹرٹینمنٹ۔ عام طور پر اداریوں میں سنجیدہ مضامین سنجیدہ طرز تحریر میں دیے جاتے ہیں۔ قارئین صرف سنجیدہ اور اخلاقی درس سے بھرے ہوئے اداریوں کو پڑھنے سے کتراتے ہیں، اس لیے توازن قائم رکھنے کے لیے اداریوں میں ہلکی پھلکی تفریح کا عنصر بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگرچہ شگفتہ پیرائی میں
سنجیدہ بات قارئین تک پہنچتی ہے مگر یہ ان کے ذہنوں پر بوجھ نہیں بنتی۔ تاہم اس قسم کے اداریے امریکہ اور برطانیہ میں تو لکھے جاتے ہیں مگر پاکستان میں ان کا رواج نہیں ہے۔ مطلب تفریح سے، انٹرٹینمنٹ سے پتہ ہی آپ کو لگ رہا ہوگا ایڈنگ سے کہ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کچھ سنجیدہ جو ہے تحریریں اس میں لکھی جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، عوام پڑھ کر ایک ہو جاتا ہے ہر ٹرم سنجیدہ چیز پڑھ کے بھی انسان کا دماغ جو ایک ذہن ہے اس میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ تھوڑا فرسٹریشن کا شکار ہو سکتا ہے، تھوڑا ایک اس میں مائنڈ پہ یا اپنے ذہن پر ایک چیز کو سوار کر لیتا ہے، پھر اس کے کچھ منفی جو ہیں اثرات بھی معاشرے میں دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ساتھ میں تھوڑا ایک تفریحی مواد بھی لکھا جاتا ہے تاکہ لوگ پڑھ کر لوگوں کا مائنڈ ایک جگہ پر سٹک نہ ہو، رک نہ جائے۔ جو تفریحی مواد اس کے اندر لکھا جاتا ہے اخبار میں تو وہ لوگ پڑھ کے اس سے تھوڑا اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں، تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں، ایزی فیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے تفریحی مواد بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ پاکستان میں لکھنے کا رواج نہیں ہے لیکن امریکہ اور برطانیہ میں لکھا جاتا ہے۔ 25 قیادت کا فریضہ، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ اداریہ نویس کا اندیکھا، اداریہ نویس قارئین کا اندیکھا رہنما ہوتا ہے، اس لیے اس کی تحریر قارئین کے لیے قیادت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ قیادت کا فریضہ، تحریر قیادت، اس کی تحریر قارئین کے لیے قیادت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اپنی تحریروں کے ذریعے وہ ایک لیڈر کی طرح قارئین کی رہنمائی کرتا ہے۔ اداریہ نویس جو ہوتا ہے، جو لکھنے والا تھا، وہ قارئین کا ایک مطلب دیکھا تو نہیں ہوتا کہ کون لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، اس لیے لیکن لوگوں کو اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کرے گا، اس لیے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایک لیڈر کی طرح آپ کی رہنمائی کرتا ہے، صحیح چیزوں میں، غلط چیزوں میں نہیں، صحیح چیزوں میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ایک ایز اے لیڈر ہے، آپ اس کو تصور کریں۔ 26 انتظامیہ، 26 پوائنٹ نمبر 26 ہے، انتظامیہ اور دوسرے محکموں کا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی آف ایڈمنسٹریشن اینڈ ادر ڈپارٹمنٹس۔ اداریہ نویس حکومت کے علاوہ انتظامیہ اور دوسرے محکموں کا احتساب کرتا ہے اور محکموں میں برائی کی نشاندہی کر کے ارباب اختیار اور عوام کی توجہ ان برائیوں کی طرف مبذول کرواتا ہے۔ اس طرح وہ مختلف محکموں اور انتظامیہ کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اداریہ نویس حکومت کے علاوہ بھی جو دوسرے ڈپارٹمنٹ یا دوسرے شعبے ہوتے ہیں، انتظامیہ اور دوسرے شعبے جو ہوتے ہیں، محکمے ہوتے ہیں، ان کا بھی احتساب کرتا ہے، احتساب کر کے عوام تک اس کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو برائیوں کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ان کا بارے میں پتہ چلے اور اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ 27 پوائنٹ نمبر 27 تجزیہ نگاری، انالیسس، کسی چیز کے بارے میں تجزیہ کرنا، تجزیہ نگاری۔ اداریہ کسی بھی واقعہ یا مسئلہ پر تبصرہ اور تجزیہ کا نام ہے۔ اس میں لکھنے والا کسی بھی مسئلہ پر لکھنے سے پہلے اس کے لیے پس منظر اور پیش منظر کو بیان کرتا ہے اور ان کو مد نظر رکھ کر مستقبل کے نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ مطلب کوئی بھی واقعہ یا مسئلہ پیش آتا ہے تو ان سب کے جو بھی پوائنٹ ہوتے ہیں، نقطہ نظر ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بتاتا ہے اس میں۔ 28 نمبر پوائنٹ مؤثر طاقت، افیکٹو پاور۔ اخبارات ایک عظیم طاقت ہے اور ملک کے طویل و عرض میں اس طرح پھیلا دیتے ہیں کہ عوام اس بات کو ماننے یا نہ ماننے پر تیار ہو جاتی ہے کہ ہر طرف آگ سی لگ جاتی ہے، پھر عمل کا دریا بہتا ہے اور ہر شے کو سیلاب کی طرف بہا کر لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس افواہیں، اعلانات اور لیکچر اتنی جلدی اثر نہیں کرتے۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی کا یہ بیان اخبارات کے اثرات اور اداریے کا مؤثر طاقت ہونے کے حق میں دلیل ہے۔ مؤثر طاقت اس میں یہی ہے کہ اخبار جو ہے ایک بڑا طاقتور ہتھیار ہے۔ آپ کسی بھی اداریے یا کسی بھی
بندے کی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی بھی چیز اگر آپ چھاپ دیتے ہیں، ہم تو جیسے مثال کے طور پہ میں ادارتی صفحہ جو ہوتا ہے اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، اس پہ یقین کرتا ہوں کہ اس میں جو بات لکھی ہوگی وہ سچ ہے، کیونکہ ہمارا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹ یا یہ ادارہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے بارے اگر وہ غلط چیز بھی لکھ دے گا، وہ اس کا ایمان ہے، اگر وہ غلط چیز لکھ دیتا ہے تو ہم تو اسی پہ یقین کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹرسٹ اس پہ بنا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کسی کو بھی اوپر لے کے جانے میں یا نیچے گرانے میں، ڈاؤن فال میں، یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ ایک بڑا ایک طاقتور موثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ کوشچن نمبر تھا جی ہمارا 8، اور اس کے ساتھ ہمارا کوشچن نمبر 7 بھی کلیئر ہو گیا۔